औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नींद, मेरा इस पे इख्तियार क्यों नहीं है? क्या मैं जब चाहूँ जाग सकती हूँ? मैं जब चाहूँ सो सकती हूँ? या एक हद तक तो मैं इस जागने को और सोने को कंट्रोल कर सकती हूँ और उससे आगे मैं बेबस हूँ? कभी आपने इस पे गौर किया? एक रोज़ बैठे बैठे ख्याल आया कि ये जो मैं सो रही हूँ, क्या मैं जब चाहूँ अपनी मर्ज़ी से उठ सकती हूँ? जवाब आया कि हाँ, मेरा अगर बॉडी क्लॉक उस तरह से सेट है, मैंने सेट किया हुआ है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उस हिसाब से मेरी आँख खुल जाए। जैसे बहुत से लोग तहज्जुद के वक्त अपने आप से कहते हैं और उठ जाते हैं। इसका एक तरीका ये होता है, रात को सोने से पहले अपना नाम लेके ख़ुद को मुखातिब करें और कहें कि इतने बजे उठ जाना या इतने बजे मुझे उठा देना, और एग्जैक्ट उतने बजे आँख खुल जाती है। दूसरा ये होता है कि जब हमारी आँख खुलती है तो कोई आहट होती है, कोई आवाज़ होती है, तो हमारी आँख खुल जाती है। एक रीज़न ये होती है कि हमारी नींद जब पूरी हो जाती है तो हम अपने आप जाग जाते हैं। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो आपको नहीं महसूस होता, हम बिल्कुल अपने आप से बेखबर होते हैं, टोटल अपने आप से बेखबर, जब गहरी नींद सोते हैं। क्या मैं जब चाहूँ अपने आप को जगा सकती हूँ? मुझे ये लगा कि अगर ये 50% पॉसिबल है तो 50% इम्पॉसिबल भी है। ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरा अल्लाह जब तक ना चाहे, मैं जितना मर्ज़ी बॉडी क्लॉक के मुताबिक चलूँ, मैं जितने मर्ज़ी अलार्म लगा लूँ। आपने देखा होगा बाज़ू का जब हम बहुत गहरी नींद सोए होते हैं, हमारे आसपास इतना शोर हो रहा होता है, इतनी आवाज़ें, घर की बेल बज रही होती है और हमें कोई होश ही नहीं होता। इट मीन्स आवाज़ वाला फार्मूला भी वहाँ फेल हो जाता है। अगर मेरी आँख ही ना खुले, आप कभी इमेजिन करें सोते हुए कि ये जो हम सो रहे हैं, कहीं ये हमारा आखिरी बार सोना ना हो जाए, न जाने इसके बाद मेरी आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी। इसलिए तो नींद को छोटी मौत कहा गया है। हम किसी और ही जहान में होते हैं जब सो जाते हैं, एक लाशऊर की दुनिया में, ख्वाब की दुनिया में हमारे लाशऊर के हवास एक्टिवेट हो जाते हैं। एक नई दुनिया से तारुफ हो रहा होता है हमारा, और हमारा अपने शऊर पे कंट्रोल बहुत कम हो जाता है। हम आम तौर पे उससे बेखबर हो जाते हैं। मुझे तो इस चीज़ में बहुत चौंका दिया। मुझे लगा कि नहीं, इंसान बाइख्तियार नहीं है अपने आप को जगाने के हवाले से। फिर मेरे ज़हन में कुरान पाक के हवाले से बहुत सी आयात जिनमें नींद का ज़िक्र था वो आने लगीं, जैसे अस्हाब कहफ का वाक़या। अब आप ये देखें कि जब वो जागे हैं तो उन्हें ये लगता है कि हम थोड़ी देर सोए हैं, राइट, कि एक दिन सोए होंगे, लेकिन 309 साल वो सोते रहे। तो ये क्या सिलसिले हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता। बाज़-औक़ात हम सोते हैं पूरी रात, सोने के बाद जब हम जागते हैं तो लगता है कि हम तो बस जैसे चंद मिनट सोए थे, और बाज़-औक़ात हम चंद मिनट सोते हैं और इतनी अच्छी वो नींद आती है और हम इतने फ्रेश हो जाते हैं कि जैसे हम कई घंटे सोए हैं। होता है ऐसा। वैसे तो अब नींद के हवाले से बहुत सारी रिसर्च भी ज़हन में आ रही है। चाइना में हम जब गए तो वहाँ ख़ास तौर पे हमारी जब क्लास होती थी तो दोपहर में 12 बजे के बाद हमें उसमें ब्रेक दे देते थे कि 2 घंटे के लिए अब आप चले जाएं, लंच करें और उसके बाद फ्रेश होके 2 बजे दोबारा क्लास स्टार्ट होगी। इसी तरह से अभी बहुत से मुल्कों में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इवन ऑफिसेज़ में ये सिस्टम कर दिया गया कि आपने दोपहर को लंच के बाद नैप लेना है। अब तक की जो एनर्जी आपकी कंज्यूम हो गई है, आप सोने से रिफ़्रेश हो जाएं। जैसे हम बाज़ वक़्त कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो स्टक होने लगते हैं, तो हम रिफ़्रेश करने लगते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो दिमाग है वो भी रिफ़्रेश हो जाता है और उसकी एफ़िशिएंसी बढ़ जाती है, और ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, और हमारा दिमाग थकन महसूस कर रहा होता है, आंखें थकन महसूस कर रही होती हैं,
تو ہمارا سسٹم ایک طرح سے ریسٹور ہو جاتا ہے، ریسیٹ ہو جاتا ہے، اس کو جیسے بھی آپ سمجھنا چاہیں. اٹس جسٹ لائک دیٹ. تو جب میں قرآن پاک میں نیند کے حوالے سے آیات پہ غور کر رہی تھی تو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی مجھے یاد آیا کہ کیسے انہیں بھی اللہ نے سلا دیا تھا، اور وہ 100 سال کے بعد اٹھے اور انہیں بھی یہ لگا کہ جیسے ایک دن کے بعد اٹھ گئے. کیسے ٹائم پھر وہاں ہمیں ڈیفرنٹ ٹائم زونز نظر آئی. ان کا گدھا گل سڑ گیا تھا اور ان کا جو کھانا تھا وہ بالکل فریش رکھا ہوا تھا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے آپ کو دیکھا تو وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے چند گھنٹے پہلے سوئے ہوں، حالانکہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور آس پاس کی جو آبادی تھی جو کھنڈر بن چکی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دوبارہ سے آبادی ہے. تو چونکہ ان کے ذہن میں سوال آیا تھا کہ یہ جو ویرانہ ہے، یہ جو کھنڈر ہیں، تو یہ کبھی آباد بھی ہوں گے اور کس طرح سے مردوں کو زندہ کیا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کیسے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. تو یہ جو نیند ہے، یہ جو سونا اور جاگنا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس میں بھی حیات و ممات کا ایک بہت بڑا قانون چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کرے گا. اور ہم میں سے ہر انسان روزانہ اس نشانی سے ہو کے گزرتا ہے، اس پہ یہ نشانی دن رات اپلائی ہوتی ہے. یس، یہ جو نیند ہے اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ جو ہمارا سونا جاگنا ہے، سورہ الروم کی آیت 23، اور اس کی نشانیوں میں رات اور دن کو تمہارا سونا اور اس کا فضل ڈھونڈنا بھی ہے، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور جناب سورہ الزمر کی آیت 42 ترجمہ ہے، اللہ جانوں کو ان کے مرنے کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جو نہیں مرے ان کی نیند میں قبض کر لیتا ہے. تو جناب پھر یہی سمجھ آئی نا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ایک طرح سے چھوٹی موت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری صبح آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی. کبھی اس بات نے آپ کو ایک دم سے ساکت کیا ہے؟ جب ہم سونے لگیں تو اپنے آپ کو پھر اللہ کے حوالے کر دیا کریں. اللہ والے تو پھر یہ ایکسرسائز بھی کرواتے ہیں، یہ مشق کرواتے ہیں کہ جب آپ رات کو سونے لگیں تو آپ سوچا کریں، پریکٹس کیا کریں کہ جیسے اب آپ رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے، آپ کا آخری وقت ہے، عالم نزا ہے، اور بس اس کے بعد نہ جانے زندگی کی صبح طلوع ہوگی یا نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ مشق کرنا شروع کر دیں تو موت کا خوف ختم ہو جائے گا اور اللہ کے حوالے خود کو کرنا آ جائے گا، اور یوں کبھی بھی آخری وقت ہمیں محسوس ہوگا کہ آ رہا ہے تو ہم پینک نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے خود کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھ لیا ہوگا. تو یہ ایک اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے. نیند ویسے کتنی مزے کی چیز ہے نا؟ ایک عجیب سا سکون بھی ہے اس میں. انسان بعض اوقات کتنا غم زدہ بھی ہو، اسے نیند آ جائے تو لگتا ہے وہ ہر غم سے بے نیاز ہو گیا ہے. ہوتا کیا ہے جب ہمیں نیند آتی ہے تو ہماری میموری کی کنسالیڈیشن ہو رہی ہوتی ہے، ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم مسلسل جاگتے رہیں تو ہمارا میموری لاس ہونے کا بہت خدشہ ہوتا ہے، اور سونے سے نہ صرف غم کو ریلیف ملتا ہے بلکہ انسان ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، جذباتی ہر لحاظ سے پرسکون ہو جاتا ہے. روحانی طور پہ تو میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ روحانیت کی بات کریں تو وہاں تو بیداری کی بات کی جاتی ہے عام طور پہ، اور جو لوگ مسلسل کچھ دن جاگیں اور اپنے مرشد کی نگرانی میں ان کے ہدایت یا تجویز کردہ طریقے کے مطابق جاگتے ہیں اور کوئی خاص عمل کرتے ہیں تو ان کی جو اسپریچول پاورز ہیں بہت ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. وہ ایک ڈیفرنٹ ڈائمینشن ہے. آبویسلی اس وقت ہمارا موضوع کچھ ڈیفرنٹ ہے، لیکن نیند کتنی بڑی بلیسنگ ہے، آپ مجھ سے ایگری کریں گے، ہے نا؟ آپ کو یاد ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمان
فتح پا چکے تھے لیکن کفار نے پلٹ کے حملہ کر دیا تھا، اور دوسری طرف یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو مسلمانوں پہ غم کی شدت طاری ہو گئی۔ ایک تو یہ تھا کہ اپنی جگہیں کیوں چھوڑ دیں، اگرچہ وہ غلط فہمی انہیں ہو گئی کہ شاید ہم جنگ جیت چکے ہیں تو اپنی جگہیں اب چھوڑی جا سکتی ہیں۔ دوسرا، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا غم اور دوہرا ہو گیا، تو اللہ نے اس وقت ان پہ اونگ طاری کر دی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی۔ قرآن پاک اس حوالے سے کیا بتاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154۔ پھر غم کے بعد اس نے تم پر امن کے لیے اونگ نازل کی جو تم میں سے ایک جماعت کو چھو گئی، اور ایک جماعت وہ تھی جنہیں اپنی جانوں کی فکر تھی۔ تو جناب جن پہ یہ اونگ نازل کی گئی تھی، یہ ان کے لیے ایک صبر، ایک سکون کا باعث تھی اور ان کے ایمان کا انعام تھی۔ نیند کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ تو جناب سمجھ یہ آتی ہے کہ موت کی چھوٹی بہن کا نام ہے نیند، اور نیند پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہمارا اختیار ہے، لیکن نہ ہمارا اپنے سونے پہ اختیار ہے، نہ ہمارا اپنے جاگنے پہ اختیار ہے۔ ہم ایک لمحے میں نیند کے ہاتھوں بے بس ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم چاہیں بھی تو ہم سو نہیں پاتے ہیں۔ نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نیند ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دنیا میں جو مرضی کر لیں، ہم جتنے مرضی دعوے کر لیں، جتنی مرضی کامیابیاں حاصل کر لیں، لیکن ہم نیند کے سامنے بے بس ہیں۔ نیند ضروری ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ ہم اپنی سانسوں کے مالک نہیں ہیں۔ ہر چیز کا مالک وہی ہے جو ہماری سانسوں کا بھی مالک ہے۔ ہماری نیند پہ بھی اسی کا اختیار ہے، ہمارے جاگنے پہ بھی اسی کا اختیار ہے۔ اور جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سب کچھ میرے رب کا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر ایک جو اللہ کی نشانی ہے اس کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ سے کنیکٹڈ ہو جائے، اللہ سے بات کرے، کیونکہ یہ سب چیزیں انسان کا دھیان، انسان کی توجہ اللہ کی طرف مبذول کراتی ہیں، کہ انسان کا خیال جائے کہ میرا اصل خالق اور مالک ہے کون۔ انسان اس کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اور اپنے اصل سے جڑ جائے، کبھی نہ جدا ہونے کے لیے قطرہ سمندر بن جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں جناب اس حوالے سے؟ کیا آپ کو بھی سوتے ہوئے کبھی یہ خیال آیا؟ کبھی جب آپ نیند کی جھونکوں سے بے بس ہو رہے ہوتے ہیں تو کبھی آپ کو احساس ہوا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔